مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی ہیں جہان عشق کے سلطان عثمان غنی ہیں جہان عشق کے سلطان عثمان غنی نازش محبوب خالق فخر اصحاب رسول زینت دین کاتب قرآن عثمان غنی زینت دین کاتب قرآن عثمان غنی آنکہ ہم زلف علی شیدائے دین مہر مبین آنکہ ہم زلف علی شیدائے دین مہر مبین مولائے ماں بندے یزدان عثمان غنی مولائے ماں بندے یزدان عثمان غنی ان کا پاکیزہ لہو اور آکے قرآن پر گرا رائے حق میں ہو گئے قربان عثمان غنی راہ حق میں ہو گئے قربان تابش انوار حق اور پہ کرے صبر و رضا سرور کونین کی برہان عثمان غنی سرور کونین کی برہان عثمان غنی آہا مظلوموں شہید خنجر چور و جفا آہا مظلوموں شہید خنجر چور و جفا اہل تسلیم و رضا کی آن عثمان غنی واقف رمز حقیقت محرم اسرار دین مذہب و ایمان کی جان عثمان کان الفت شوکت اسلام تصویر حیا کان الفت شوکت اسلام تصویر حیا بہر دین صاحب ایقان عثمان مذہب و جان ہائے ہائے مذہب و ایمان کی
جان عثمان غنی، اہل تسلیم و رضا کی آن عثمان غنی۔ بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا ماہ مبارکہ ایک طرف جہاں قربانییں ابراہیم و اسماعیل کی وجہ سے مشہور ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ جہاں اہل ایمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور اسی ماہ مبارکہ میں مناسک حج کو ادا کیا جاتا ہے، جہاں اس مہینے کی یہ شہرت ہے، وہیں پر اس مہینے کی شہرت مخزن جود و سخا، پیکر صدق و صفا، صاحب تسلیم و رضا، پیکر حلم و حیا، زاہد پاک و بیریا، تاجدار اولیاء و اتقیاء، داماد مصطفیٰ، پیشوائے اغنیاء، محبوب رب لم یزل، عاشق حسن ازل، کوکب فلک محبت، شناور بحر شرافت، شاہ سوار میدان معرفت، واقف رموز حقیقت، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن والفرقان، کاتب کتاب رحمان، سیدنا و مرشدنا امام الصحابۃ والتابعین جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ، شہادت بے مثل کے حوالے سے اس ماہ مبارکہ کی شہرت بھی ہے۔ آپ کا عرس اگرچہ تاریخ کے حوالے سے کافی اختلافات ہیں کہ آپ کی شہادت کا دن 12 ذی الحجہ ہے، 13 ذی الحجہ ہے، 14 ذی الحجہ ہے، 16 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ ہے، یا 22 ذی الحجہ ہے۔ کئی تاریخیں اسلامی تواریخ کے اندر مذکور ہیں۔ بہرحال ہم تو حضور کے غلام ہیں اور ہم ان تاریخوں کے چکروں میں پڑنے والے نہیں۔ یہ ڈیٹیں اور تاریخیں تو ان عظیم ہستیوں کے ذکر کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں، وگرنہ ہر دن ان کا ہے، ہر مہینہ ان کا ہے، ہر صدی ان کی ہے، ہر زمانہ ان کا ہے۔ اس حوالے سے تاریخ کوئی بھی ہو، لیکن عام طور پر ہمارے آج کل عرف میں 18 ذی الحجہ کو آپ کے عرس کی اور شہادت کی تاریخ کو عام کیا گیا ہے۔ گو کہ 18 ذی الحجہ حضرت مولائے مومنین والمسلمین تاجدار حل عطا سیدنا و مرشدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس فضیلت عطائے فضیلت کا دن بھی ہے کہ میرے نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر خم کے موقع پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مولا علی کو بلا کر فضا میں ان کا بازو لہرا کر یہ اعلان عظیم فرمایا تھا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تاہم یہ بات بھی بڑی کلیئر اور واضح ہے، ہمیں حضرت علی کی کوئی ایک فضیلت نہیں ہے کہ جس کو ہم عید منانے لگ جائیں۔ مولا علی کی ہزاروں فضیلتیں ہیں، اور ہر فضیلت پہ ہم راضی بھی ہیں، اور ہر فضیلت پر ہم خوش بھی ہیں، اور ہر فضیلت کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر بیان بھی کرتے ہیں۔ تاہم وہ لوگ جو عید غدیر اس معنی میں مناتے ہیں کہ یہ دن حضرت علی کو خلافت بلا فصل کی عطا کا دن تھا، یہ ان کی اپنی خام خیالیاں ہیں۔
ہمارے نزدیک خلافت کا امر ایسا نہیں تھا کہ کسی موقع پر میرے نبی نے حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل کا اعلان کیا ہو. ہم بالیقینو بالایمانو بالتصدیقو بالیقین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا خلیفہ بلا فصل صاحب صدق و صفا تاجدار صدق و صفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. سبحان اللہ کی آواز ہے. تاہم اگر کوئی شخص 18 ذی الحجہ کو مولا کائنات کی اس عظمت کو بیان کرنے کے حوالے سے خوشی کا اظہار کرے تو ہم اس کی ممانعت کے قائل بھی نہیں ہیں، کیونکہ اسی مجمع عام میں مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ جب میرے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا آہستہ بولے ہو جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا تھا تو وہاں حضرت عمر کھڑے ہو گئے تھے. بخن بخن لکا یبن ابی طالب ہنیئا لکا. آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا مبارک ہو تجھے اور مبارک ہو تجھے ابو طالب کے بیٹے. اسبقت و امسیت مولا کل مومن و مومنۃ الی یوم القیامہ وفی روایت مولا یا و مولا کل مومن و مومنہ. حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا او ابو طالب کے بیٹے اور تجھے مبارک ہو، تو قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا میرے سمیت مولا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے بولیے؟ تو بتائیے حضرت عمر نے ناراض ہو کر مبارک دی تھی یا خوش ہو کر مبارک دی تھی؟ پتہ چلا مولا علی کی اس فضیلت کو خوش ہو کر بیان کرنا یہ سنت فاروقی ہے. ہم سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ اس دن عید غدیر منائیں گے یا اس دن عرس عثمان منائیں گے؟ ہم بلا تأمل و بلا تردد کہتے ہیں ہم عرس عثمان منائیں گے. بولو یار اونچا بولو، یار اونچا بولو خدا کے وقت. ہم کیا کریں گے بولو؟ ہم عرس عثمان ذو النورین منائیں گے. لیکن ہم ذرا ناسبیوں کو بھی تھوڑا جلانا چاہتے ہیں. ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں عرس عثمان کا مطلب ہے جناب عثمان غنی کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کی بلندی درجات کے لیے، آپ کی عظمت و شان کی بلندی کے بیان کے لیے کسی محفل کا انعقاد کیا جائے. تو میں نے کہا بیٹا عرس عثمان کا کریں گے اور اس میں ذکر علی علی کریں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، ذکر علی سے عثمان ناراض نہیں ہوتا اور ذکر عثمان سے علی ناراض نہیں ہوتا. یہ تم پگلوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ محمد عربی کے غلاموں میں باہم تنازعات و مخالفت و افتراق و انتشار و دشمنی تھی. قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، دشمنی تھی پر آپس میں نہیں، کافروں کے ساتھ تھی. رحماء بینہم، پیار تھا تو کافروں منافقوں سے نہیں، آپس میں پیار تھا. سبحان اللہ، ذرا دڑلے سے کہنا ہے بھائی. اس لیے ہم عرس عثمان منائیں گے. دیکھ لیجئے عرس عثمان ہے، مولا علی کا ذکر بھی ہو گیا. وگرنہ وہ جو لوگ کہتے نہیں جی اسی دن کو ہم عید منائیں گے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مولا علی کی یہ ایک فضیلت ہے؟ مولا علی کو تو 700 فضیلتیں ملی ہیں، تو تم ہر دن کو عید شروع کرو گے. پتہ چلا فضیلت علی پہ عید نہیں ہے، یہ عید کسی اور چکر میں تم منا رہے ہو. مہربانی کریں، مہربانی کریں، مہربانی کریں. وگرنہ ہمارے لیے تو ہر دن عید ہے. ہر وہ دن جس دن ذکر علی نصیب ہو، عاشقوں کے لیے وہ دن عید کا دن ہے. ہاں جی، تو الحمدللہ آج ہم ذکر کریں گے ذکر عثمان غنی. سب سے پہلے چونکہ عثمان غنی کوئی چھوٹا بندہ تھوڑا ہے کہ گھنٹے بھر میں ہم ان کی عظمت اور شان کا یا ان کی شخصیت کا جناب ہمیں عطا کر سکیں. او بھائی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے، اور جن کی عظمت اور شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہوں، جن کی فضیلت اور مدد میں محمد عربی کی سینکڑوں حدیثیں آئی ہوں، جن کی فضیلت میں مولا علی رب اللسان ہو، جن کی مدد اور شان کو ممبروں پر بیٹھ کر محمد عربی کے صحابہ بیان کریں، اور جن کا نام لے کر ولایت کی منزلیں طے ہوتی ہوں،
اس عثمان غنی کو ہم جیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کا ذکر کریں نہ کریں، اصل تو مسئلہ یہ ہے گر قبول افتد زہے عز و شرف، کمال تو یہ ہے ذکر ہم کریں خوش عثمان غنی ہو جائے۔ کون عثمان غنی؟ تھوڑا سا ذرا ایسے تصور کرنا ہے، میں آہستہ آہستہ دھیمے لہجے میں بولوں گا، تصور کرنے شخصیت کا۔ درمیانہ قد ہے، اے جنا میری صرف چہرے پہ تک دے منہ سبحان اللہ بولنے توفیق نہیں توڑی کری، ایسے نہیں یار۔ درمیانہ قد ہے، گورا چٹا رنگ ہے، چہرے پر اس گورے چٹے رنگ میں سرخی کی آمیزش ہے، اٹھی ہوئی ناک ہے، نرم و نازک جلد ہے، لمبی گھنی داڑھی ہے، کبھی اسے خضاب لگا کر کالا کر دیتے گے، کبھی اسے مہندی کا رنگ دے دیتے گے، کبھی سفید چھوڑ دیتے گے، چوڑے چوڑے کندھے ہیں، سبحان اللہ کی آواز آیا، چوڑے چوڑے کندھے ہیں، کشادہ کشادہ سینہ ہے، دھیما دھیما لہجہ ہے، کھلے کھلے فصل فصل جملے گئے، یار سبحان اللہ کی آواز ہے۔ جب چلتے ہیں تو خراما خراما نازاں نازاں سر نیچے جھکا کر چلتے ہیں، جب عبادت کرتے ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں رات گزر جاتی ہے عثمان کا قیام مکمل نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے ہیں کئی کئی پہر قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوتی، اور پھر ان کی وہ عظمت و شان ہے کہ میرا نبی اعلان کرتے ہیں لوگوں ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق رب نے بنایا ہے، میرا جنت کا رفیق عثمان بن عفان ہے۔ دوستان گرامی، حضرت سیدنا عثمان بن عفان میرے نبی کے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی، یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، جناب صدیق اکبر کی تحریک پر چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کرنے والے، شاباش یار بولو یار سبحان اللہ، چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے میرے نبی کے دامنے فضل و کرم اور رحمت سے وابستہ ہونے والے، اے میرے نبی کی دو بیٹیوں کے گھر والے ذوالنورین، میرے نبی کی امت کے سخیوں کے تاجدار، صاحب جہد ذوالعسیرہ جناب سیدنا عثمان بن عفان، جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے۔ ذرا اب قرآن مجید آپ نے سننا ہے، اللہ کا قرآن ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ امام بغوی لکھتے ہیں، قلبی نے لکھا ہے، دیگر محدثین و مفسرین لکھتے ہیں، میرے نبی نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری شروع کی، لیکن مال و دولت کی کمی سامنے آ گئی، منافق خوش خوش، صحابہ پریشان پریشان، اتنے میں حضرت عثمان ذوالنورین کو پتا چلا تو جہز المسلمین فی
غزوۃ تبوک بألف بعیر بأقطابیا وأحلاسیا، حضرت عثمان نے 1000 اونٹ لدا ہوا مال و دولت سے میرے نبی کی خدمت میں روانہ فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی یہ کر لے اس کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ عثمان کے لیے رب نے جنت کا مجھ سے سودا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ ادھر جناب عثمان غنی کا یہ سامان پہنچا، ادھر اللہ کا قرآن آ گیا۔ میرے رب نے فرمایا اے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچہ کرتے گئے، اس دانے کی سی ہے جس دانے کو زمین میں ڈالا جائے اس سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں اور ہر کونپل کے ساتھ 100 دانے نکلتے گئے۔ گویا بتا دیا عثمان یہ جو کچھ تم نے بھیجا ہے یہ پہلے 100 پھر 100 کے ساتھ 7 پھر اس سے بھی آگے یضاعف لمن یشاء کا اعلان ہے۔ مطلب یہ گئے کہ میرے نبی نے حضرت عثمان کے ساتھ اس غزوے کے اس سامان کی ترسیل کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا تھا۔ اور یہ صرف ایک موقع نہیں ہے، میرے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں 10 دفعہ میرے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف موقعوں پر حضرت عثمان غنی کی جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ حضور نے حضرت عثمان کے ساتھ 10 دفعہ جنت کا سودا کیا۔ میں تھوڑا آگے حدیثیں عرض کروں گا لیکن میرا دل کرتا ہے کہ پہلے میں قرآن پڑھوں، میرا دل کرتا ہے پہلے میں قرآن پڑھوں۔ اوپننگ میں نے جو آیے مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیے مبارکہ میں مالک ارض و سما فرماتا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 101 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ بے شک وہ لوگ کہ جنہیں ہماری طرف سے بھلائی پہنچی وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ حضرت محمد بن حاتف لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا لوگوں پتہ ہے کہ یہ آیت کس کے لیے اتری؟ سب نے کہا علی آپ قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، آپ بتائیے کس کی شان میں اتری؟ فرمایا یہ میرے ابو بکر عمر اور خصوصی طور پر عثمان کی شان میں اتری ہے۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مولا علی نے برسر منبر یہ آیے مبارکہ تلاوت کی اور فرمایا میں ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے رب نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو پھر اسی لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کتاب انوار حق اور پہ کرے صبر و رضا سرور کونین کی برہان عثمان غنی، سرور کونین کی برہان عثمان غنی، کانی الفتح شوکت اسلام تصویر حیا گہر دین صاحب ایقان عثمان غنی، میرے اللہ کی
کتاب لا ریب میں یہ صرف 2 ہی آیتیں نہیں ہیں، اور بھی بڑی آیتیں ہیں جن میں شان عثمان غنی کو میرے رب قدیر نے بیان فرمایا ہے۔ آگے بڑھتے گئے، میرا اللہ سورہ فتح آیت نمبر 10، سورہ فتح آیت نمبر 18، ذرا سنیے یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی میرے نبی کی معیت میں احرام باندھ کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے، 1500 خوش نصیب عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ ابھی مکے میں پہنچے نہیں تھے کہ مکے والوں نے سمجھا کہ یہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے لگیں گے، وہ مزاحم ہوئے۔ میرے نبی نے پیغام بھیجا، ہم یہاں حملے کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ چنانچہ جب بات بڑی مکے والے کہنے لگے نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی نے نیگوسیشن کے لیے، بات چیت کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ کس بندے کو نبی کا سفیر بنا کر بھیجا جائے۔ سب زبانیں بولی کہ سب سے پیارا اس معاملے میں عثمان لگتا ہے۔ جناب حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ میں میرے نبی کے سفیر بن کے گئے۔ میرا نبی حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، حضرت عثمان مکے میں گئے، ادھر صحابہ حدیبیہ کے موقع پر میرے نبی کے صحابہ موجود ہیں۔ صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں بخن بخن وحنین لے عثمان، اے عثمان کو مبارک ہو، یطوف بیت اللہ اللطیق، ابھی وہ گیا ہے مکے میں، وہاں کعبے کا طواف کرے گا۔ اے کعبے سے بچھڑے زمانہ ہو گیا، عثمان ہجرت کے بعد گیا نہیں ہے، اب وہ کعبے کا طواف کر کے کعبے کے در و دیوار سے لپٹ کے وہ غلاف کو چوم رہا ہوگا، زمزم پی رہا ہوگا، حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوگا۔ میرا نبی آئے، میرے نبی نے سنا، میرے آقا نے فرمایا کون کہتا ہے عثمان طواف کر رہا ہوگا؟ میں کہتا ہوں عثمان ہمارے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ ادھر جناب عثمان مکے میں گئے، ابو سفیان نے آفر لگائی، کہنے لگا عثمان چلو طواف کر لو، تمہارے ساتھی وہ بعد میں کر لیں گے، جو معاہدہ ہوگا وہ کر لیں گے، چلو تم آئے ہو، احرام باندھا ہوا ہے، مکے میں آ گئے ہو، طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے نہ کعبے کو مڑ کے دیکھا، نہ زمزم کی طرف بڑھے، نہ حجر اسود کو بوسا دیا، نہ کعبے کے در و دیوار سے لپٹے، بلکہ ادھر منہ ہی نہیں کیا۔ کہنے لگا عثمان اتنے بے قرار تھے کہ کب کعبے کا طواف کرنے کا موقع ملے، وہ کعبہ سامنے گئے، طواف کر لو۔ عثمان یوں کعبے سے دور چلے گئے جیسے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ او عثمان یہ کیا کعبے سے منہ پھیر رہے ہو؟ عثمان بولے، فرمایا او ابو سفیان اللہ کی قسم عثمان کعبے کے طواف کے لیے بے قرار ہے، لیکن بے وفائی نہیں کرے گا، اس وقت تک واللہ ہے معطوف حتی رسول اللہ، اللہ کی قسم عثمان کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اللہ کا رسول آگے آگے طواف نہ کر لیں۔ واقف رمز حقیقت محرم اسرار دی، مذہب و ایمان کی جان عثمان غنی۔ آہستہ بنی بولے یار، جھوم کے پڑھنا ہے۔ مذہب و ایمان کی جان عثمان غنی، مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی،
ہیں جہاں عشق کے سلطان عثمان غنی زین ہائے 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 نازش محبوب خالق فخر اصحاب رسول زینت دین کاتب قرآن عثمان غنی تیری جان میری جان عثمان تیری جان میری جان تیرا دین میرا ایمان عثمان عثمان مذہب و ایمان کی جان عثمان غنی ادھر جناب عثمان مکہ میں گئے ادھر نہ جانے کس نے ہوا اڑائی خبر اڑائی عثمان شہید ہو گئے توجہ ہے عثمان شہید کر دیا ہے مکے والوں نے میرے نبی نے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا ہاتھ آگے کیا فرمایا کون کون ہے جو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے مجھے محمد کی ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے بات سمجھ آئیے موت کی بیعت کرتا ہے دھڑا دھڑ میرے نبی کے صحابہ گئے جیئیں گے یا مریں گے یا رسول اللہ آپ کا سنگ رہے گا عثمان کے بدلے کے لیے اپنا خون بہا دیں گے عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا محمد عربی کے یار تے درتے آئے ہائے جھرمٹ جھرمٹ آ رہے ہیں میرے نبی کی بیعت فرما رہے ہیں اتنے میں میرے نبی پاک نے آخر میں اپنا ہاتھ ہاتھوں پر رکھا فرمایا حاضی ید عثمان او لوگو ایک بیعت رہتی ہے اور وہ بیعت عثمان کی ہے عثمان ادھر نہیں ہے لو یہ میرا ہاتھ نہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے سبحان اللہ کی آواز یہ میرا ہاتھ نہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے ادھر نبی نے یہ فرمایا ادھر جبریل قرآن لے کے آ گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم جس نے میرے یار محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس نے محمد کی بیعت نہیں اس نے اللہ کی بیعت کی ہے ید اللہ فوق ایدیہم اور ان کے ہاتھوں پر جو میرے محمد کا ہاتھ گیا یہ محمد عربی کا ہاتھ نہیں تھا یہ اللہ کا ہاتھ تھا میرے نبی نے فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے قرآن آ گیا محبوبہ یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اب میں صغرا کبرا ملاؤں حد اوسط گراؤں تو بڑا واضح مسئلہ سامنے گئے اس دل وہ جو بیعت کے لیے عثمان کا ہاتھ نومینیٹ ہوا تھا رب کہتا ہے یہ عثمان کا ہاتھ نہیں تھا مجھ خدا کا ہاتھ تھا اسی لیے تو پھر ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کتابش انوار حق اور پہ کرے صبر و رضا سرور کونین کی برہان عثمان
جیسے ہم جو ہے نا ناسبیوں کو کہتے ہیں کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، آؤ میرے نبی کے صحابہ کے منکرو، آؤ دیکھو محمد عربی کے غلام کس طرح حضور کے صحابہ کی ڈنکے کی چوٹ پہ شان بیان کرتے ہیں. جنہ دے ہاتھ ترٹے نے اللہ انہاں تروڑی دے، جیڑا ہاتھ محمد عربی دے یاراں دے ذکر تے عظمت دے نہ اٹھے او سیاستداناں واسطے پھر اٹھتے نے، اوتھے تاڑیاں بجاندے نے. کس جے انہاں کمینیاں بدبختاں جے انہاں لیڈراں جیسے جن کا نہ کوئی دین نہ ایمان نہ کوئی جنس نہ کوئی عطا نہ کوئی پتہ ہے، وہ ہاتھ اٹھاؤ حضور کے صحابہ کے لیے اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ حضور کی اہل بیت کے لیے اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ حضور کی عظمت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر کے دو، ہاتھ اٹھا کر کے دو سرورے کونین کی برہان عثمان غنی، سرورے کونین کی برہان عثمان غنی، آنکہ ہمیں زلف علی، آنکہ ہم زلف علی شیدائے دی میرے مبین، مولائے ماں بندے یزدان عثمان غنی. توجہ ہے جی، توجہ ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی یہ ہاتھ عثمان کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ بولو بولو کس کا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. اسی منظر کو 18 نمبر آیت سورہ فتح 18 نمبر آیت کچھ یوں بیان کرتی ہے، لقد وَلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. محبوب البتہ تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. کب راضی ہوا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ مومن ایک خاص درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے. توجہ ہے، جملہ بولنے لگا ہوں، توجہ ہے سب کی. یہ سارے مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا جب انہوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے تیری بیعت کر لی. یہ بیعت کس بات کی تھی؟ انتقام خون عثمان کی. تو جنہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی وہ رضی اللہ ہے، تو جو خود عثمان ہے وہ کتنا بڑا رضی اللہ ہوگا. یہ بات سمجھنے کی. سارے صحابہ رضی اللہ ہیں پر سارے برابر نہیں ہیں. سنیا، کوئی اس وجہ سے رضی اللہ ہے کہ وہ اس انتقام کے لیے بیعت کر رہے ہیں. تو ذرا سوچو جس کے لیے بیعت ہو رہی ہے وہ عثمان کتنا بڑی شان والا ہوگا. وہ عثمان کتنی بڑی شان والا ہوگا. اسی لیے تو پھر ہم یہ بھی صدا لگاتے ہیں، ہم دوبارہ سے یہ اعلان کرتے ہیں اور جھوم جھوم کر ہم کہتے ہیں کہ نازش محبوب خالق فخر اصحاب رسول زینت دین کا طب قرآن عثمان غنی، زینت دین کا طب عثمان کاتب قرآن عثمان غنی. ابھی یہ آیتیں ختم نہیں ہوئی. بھئی مولا حضرت سیدنا عثمان غنی جو جامع القرآن ہے، جامع الفرقان ہے، ان کی مدد اور شان میں کوئی تھوڑی سی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، بے شمار آیتیں آپ کی مدد سرائی میں نازل ہوئی ہیں.
لیکن آئیے میرے نبی نے ان کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ حضرت ابو سعید الخدری سے مروی ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں گیا، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا اللہ کا نبی دعا میں مشغول ہو گئے، میں پاس بیٹھا تھا، دعا یہ ہو رہی تھی، اللہم دعا کر رہے تھے حضور، اللہم عثمان رضیت عنہ فرد عنہ، یا اللہ یہ میرا عثمان ہے، میں اس سے راضی ہوں، مولا تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ عثمان ہے، یا اللہ میں اس سے کیا ہوں راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور شان کیا ہے میرے نبی کی؟ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ میں، میری امت میں اپنے نبیوں کی نظیریں اور تمثیلیں، ان کے شانوں کو رنگ دکھانے کے لیے میری امت، میرے صحابہ میں تصویریں پیدا کی ہیں، یعنی ان پیغمبروں کی سیرت کی جھلک میرے یاروں میں نظر آتی ہے۔ پھر حضور نے مثالیں دی، میرے آقا نے فرمایا جس نے موسیٰ کا جلال دیکھنا ہو میرے عمر کو دیکھ لے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے۔ اس حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس نے ہارون کا صبر اور حلم دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھ لے۔ لیکن ایک اور حدیث میری نظر سے گزری، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبیہم بابراہیم وان الملائکۃ لتستحیی منہ، یہ میرا عثمان ہے، اور جس نے ابراہیم کی جھلک دیکھنی ہو میرے عثمان کو دیکھ لے۔ لتستحیی منہ الملائکہ، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، فرشتے میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ یار، وہ پیارا، وہ دلارا، میرے نبی کے دل کا وہ چین، میرے نبی کا وہ صحابی کہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں حضور کے وصال کے آخری ایام چل رہے تھے، بیماری کے علالت کے ایام تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وددتو ان عندی بعض اصحابی، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس میرے کچھ صحابہ آ جائیں، بلاؤ انہیں۔ یا سبحان اللہ، کیوں پھر بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے؟ میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میرے پاس کچھ صحابہ میرے موجود ہوں۔ قالت قلت یا رسول اللہ الا ندعو لك ابا بکر، حضور ابو بکر کو بلائیں، فسکتا، حضور خاموش۔ قلت عمر، سیدہ فرماتی میں نے عرض کیا آقا عمر کو بلائیں، فسکتا، حضور خاموش ہو گئے۔ قلنا علی، علی کو بلائیں، حضور خاموش ہو گئے۔ قلنا عثمانہ، امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے، ہم نے کہا عثمان کو بلائیں، کہا نام نام، ہاں عثمان کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ عثمان کو۔ حضرت عثمان تشریف لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو پاس بلایا، بلا کر لمبی سرگوشی کی، بہت لمبی دیر گفتگو کی۔ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر دیکھا، آپ کے چہرے کے اثرات۔ فدخل فناجاہ النبی، احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے ان سے خفیہ یعنی سرگوشی میں باتیں کی طویلا۔ فجعل یسارہ ولون عثمان یتغیر، نبی کی باتیں سن رہے تھے، عثمان غنی کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ فلما کان یوم الدار، جس دن حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، وہ بلوائی آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کی حویلی اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور وہ لگاتار یہ معاملہ کر رہے تھے، یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ خلافت سے الگ ہو جائیں، لیکن حضرت عثمان یہی کہہ رہے تھے میں مر جاؤں گا لیکن نبی سے کیا ہوا وعدہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں سے وعدہ لیا تھا، عثمان ایک وقت آئے گا تجھے ایک امر ملے گا، اللہ کی طرف سے تجھے ایک قمیص ملے گی، کچھ لوگ آئیں گے
اس قمیص کو تجھ سے چھیننا چاہیں گے، مجھ سے وعدہ کر اس قمیص کو اتارے گا نہیں۔ حضرت عثمان سمجھ گئے اس سے مراد خلافت ہے، اور وہ وقت آیا کہ جب وہ کہہ رہے تھے لوگ کہ عثمان آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں۔ لیکن آگے بڑا زبردست عجیب معاملہ ہے۔ قلنا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب یوم دار آیا، ہم نے کہا ہے امیر المومنین الا تقاتل، کیا یہ جو بلوائی آئے ہوئے ہیں ان سے جنگ نہیں کریں گے؟ قال لا ان رسول اللہ عہد الی عہدا، فرمایا نہیں نہیں، حضور سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، حضور نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے، وانی صابر نفسی علیہ، میں اپنے نفس کے اوپر صبر کروں گا۔ گویا وعدہ کیا لیا تھا؟ نمبر 1 خلافت کی قمیص نہیں اتارے گا، نمبر 2 تو نے میرے مدینے میں خون نہیں بہانا۔ کتنی طاقت ہے، اور جن کی فوجیوں اور سپاہیوں میں علی جیسا شیر ہو، جن کے سپاہیوں میں حسن و حسین ہو، اور جن کے حکم طلب کرنے والوں میں جو کہہ رہے ہیں امیر المومنین حکم دیں، ہم ان بلوائیوں کو اپنی تلواروں کی بار پہ رکھ لیتے ہیں، ان کو ڈنڈوں سوٹوں سے مار کر مدینے سے نکال دیتے ہیں۔ عثمان اس کے باوجود فرماتے میں صبر کروں گا، کیونکہ حضور سے کیا ہوا وعدہ میں نے پورا کرنا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے، سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو رسول اللہ کے خاص وعدے ہوتے ہیں اور وہاں ہماری عقل سے فیصلے نہیں ہوتے، جیسے امام حسین لوگوں کے مشورے کے باوجود آپ نے مکے کو چھوڑا، کوفے کی طرف گئے، بار بار لوگ کہہ رہے تھے مدینے سے نہ جائیں، مکے سے نہ جائیں، نہ جائیں، لیکن حضرت سیدنا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ ایک وعدہ ہے جو پورا ہونا ہے۔ جیسے وہاں عقل کے ڈکوسلے چلاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی کیسے بیوی بچوں کو لے کے چل پڑے، آپ رک جاتے تو کیا ہوتا؟ یہی مشورہ عثمان غنی کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ مدینہ منورہ کے اندر ہے عثمان غنی، پوری فوج ہے، تمام صحابہ موجود ہیں، اگر آپ اشارہ کر دیں ان بلوائیوں کا دیا پانچا کر کے رکھ دیں، ان کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیں محمد کے صحابہ، لیکن عثمان خاموش، وجہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کچھ ایسے امتحانات اور کچھ ایسے وعدے ہوتے ہیں صاحبو جو ہماری عقل کے احاطے میں آنے والے نہیں ہوتے، یا وعدہ کرنے والے جانتے ہیں یا وعدہ لینے والا جانتا ہے، حکمتیں یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا میرے مصطفیٰ کے یہ مقدس اور مطہر پیارے پیارے صحابہ جانتے ہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں جو نبی نے کیا وہ بھی حق ہے، جو عثمان نے کیا وہ بھی حق ہے، جو علی نے کیا وہ بھی حق ہے، اور جو حسین نے کیا وہ بھی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون حضرت عثمان غنی ہے؟ یار وقت بڑا تھوڑا ہے لیکن ایک حدیث عرض کروں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عثمان غنی سر زمین کی طرف رکھے ہوئے، نیچے سر کر کے نہ رو رہے ہیں، حضور تشریف لائے، عثمان نے سر اوپر نہیں کیا، سرکار نے فرمایا ما لک یا عثمان لا ترفع راسک، عثمان تجھے کیا ہوا، سر نہیں اٹھا کے مجھ سے بات کر رہا، اوپر کیوں نہیں دیکھ رہا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سے مجھے حیات دی ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ مجھ سے ناراض ہو اور میں اس کے آسمان کو دیکھوں۔ میرے نبی نے فرمایا او عثمان، اوے اللہ تجھ سے کیسے ناراض ہوگا؟ کیا تو نے بیر روم اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا؟ عرض کی آقا جی دیا تھا۔ فرمایا اللہ تجھ سے کیوں کر ناراض ہو؟ کیا تو نے جیش اسرت کی تیاری نہیں کی تھی؟ آقا جی کی تھی۔ کیا تو نے میری مسجد کی توسیع نہیں کروائی؟ آقا جی کروائی ہے۔ اے عثمان کیا تجھ سے فرشتے حیا نہیں کرتے؟ آقا جی کرتے ہیں۔ عثمان اور پھر تو کیوں نہیں سر اٹھاتا اور کیوں پریشان ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہوگا؟ اور لے ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ عز وجل انک نور اہل السماء ومصباح اہل الارض واہل الجنہ۔ اور عثمان یہ جبریل آیا کھڑا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ مجھے خبر سنا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ انک نور
वाले समाए। उस्मान आसमान वालों का नूर है, जमीन वालों और जन्नत वालों के लिए चिराग की हैसियत रखता है। दोस्ताने गिरामी, ये हजरत उस्मान है। जब आपका मुहासरा किया गया, आपने 10 अपनी फजीलतें अपनी जुबान से सुनाई थी। आपने अपने 10 फजाइल बयान किए। आपने फरमाया, लोगों मैं उस्मान हूँ, मैं वो चौथा बंदा हूँ जिसने कलमा तैयबा पढ़ा है। मैं वो बंदा हूँ जिसने जैसे उसरत की तैयारी में खजाने से लदे हुए ऊंट अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश किए। मैं उस्मान हूं, मैंने हुजूर के जमाने में कुरान जमा किया है। अल्लाह के नबी ने मुझे अपनी 2 बेटियां अता फरमाई हैं। मैंने हुजूर के हाथों में जब से हाथ दिया, कभी दाया हाथ अपनी शर्मगाह से नहीं लगाया। मैं हर जुम्मा को एक गुलाम आजाद करता हूँ। अगर किसी जुम्मे ना हो सके, अगले जुम्मे मैं 2 गुलाम आजाद करता हूँ। मैंने ज़माने जाहिलियत में भी और इस्लाम लाने के बाद भी मैंने कभी ज़ना नहीं किया, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी गाना नाच नहीं किया, और उस्मान ने कभी झूठ नहीं बोला है। दोस्ताने गिरामी, ये हजरत उस्मान अहमद बिन हम्बल की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मस्जिद नबवी की तोसीह हो रही थी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, यतलौ अलैकुम मिन हाज़ल फज्र रजुलुम मिन अहलिल जन्ना। ओ लोगों, इस गली से अभी अभी एक जन्नती आने वाला है। इस गली से अभी अभी एक जन्नती शख्स आने वाला है। साहबा कहते हैं हमारी आंखें उस जगह पे लग गई जिधर हुजूर ने इशारा किया था। फतला अल उस्मान, हमने देखा खरामा खरामा नाजा नाजा चलते हुए उस्मान गनी अंदर आ गए। मेरा नबी कभी तो ओहद पहाड़ पे खड़े होकर कहते हैं, उसकुत ओहद, ओ ओहद पहाड़ रुक जा, क्या तुझ पर एक सिद्दीक, एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद नहीं है? ये कुल 4 बंदे हैं। एक मेरा नबी है, एक अबू बकर है, एक उमर है, एक उस्मान है। और मेरा नबी कह रहे हैं, ओ ओहद पहाड़ तुझ पे जलजला क्यों आ गया है? तुझ पर नबी भी खड़ा है, सिद्दीक भी खड़ा है और 2 शहीद भी खड़े हैं। दोस्तों, मेरे नबी ने एक बार नहीं कई बार उस्मान को जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया, शहादत की खबर सुना दी, अपनी कुर्बत और रफाकत की पेशन गोइयां फरमा दी, जन्नत में उनका महल भी बता दिया। फरमाया, हजरत हारून और मेरे महल के दरमियान मेरे उस्मान का महल होगा। हैं जी? तो ये काले दिल, काले दिमाग और काले अकीदे वाले को अभी भी समझ नहीं आई कि उस्मान कौन है। खुदा गवाए, उस्मान हमारे दिल की धड़कनों में बसते हैं। हे अल्लाह, तू गवाह रे, हम तेरे सारे यारों से और बिलखुसूस हजरत उसामा फरमाते, एक दिन हुजूर ने खाना घर में पकाया, फरमाया उसामा जा जरा मेरी बेटी के घर पे आ। उसामा फरमाते मैं गया, अंदर हजरत उस्मान और हजरत रुकैया बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कहते हैं जब मैं उनको खाना दे के वापस आया, हुजूर ने फरमाया उसामा इतना सोना जोड़ा आगे भी कदे तक ही। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लिल्लदीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, क़यामत वाले दिन हम भलाई वाले लोगों को अल हुस्ना देंगे और कुछ ऊपर भी चीजें देंगे।
کچھ اضافہ بھی دیں گے. خدا دی قسمیں جانے جانے میں گل کر رہے ہیں تو کلیجے ٹھنڈے ہو جانے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم بھلائی والے لوگوں کو کیا کریں گے؟ الحسنہ دیں گے اور کچھ اضافہ بھی دیں گے. علماء فرماتے ہیں الحسنہ سے مراد جنت ہے. یعنی رب وعدہ کر رہے ہیں کہ نیکیاں اور بھلائیاں کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور جنت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، کچھ اضافہ بھی ہے. اضافہ کیا ہے؟ میرا ذوق سنو، حدیثیں سامنے میرے، اور میں ان احادیث نے رکھتے ہوئے میں یہ معنی کر رہا ہوں کہ وہ اضافہ کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ہم جنت بھی دیں گے اور کیا کریں گے. قرآن کہتے ہیں جنت بھی دیں گے اور کچھ اضافہ بھی فرمائیں گے. تو میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میں میری بیٹی فاطمہ، حسن حسین اور علی جنت میں ایک درجے میں ہوں گے. آستہ بولے ہو یار. اچھا ذرا اس جملے کو بعد میں بیان کریں گے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جنتیوں کی ذریت کو ان کے ساتھ جمع کریں گے. اہل جنت کی ذریت کو ان کے ساتھ جمع کریں گے. یعنی ابے نل پتر، پتر نل ابا ملا دیں گے. علماء فرماتے ہیں وجہ یہ کہ بندے کے لیے ہزاروں نعمتیں رکھ دی جائیں پر اسے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اولاد پہ نظر نہ پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہم بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ہماری اولاد میں سے جس کی اولاد اہل ایمان میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہماری اولاد کو بھی جمع فرمائے گا. تو جب ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ ہماری اولاد کو جمع کرے گا تو ذرا بتاؤ کہ رسول اللہ کی بیٹیاں حضور کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ رسول اللہ کے بیٹے حضور کے ساتھ نہیں ہوں گے جنت میں؟ بولو بولو، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ او میں دسن لگا عثمان کتنے ہوئے گا. تو اب مجھے بتاؤ، نبی کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی دونوں میاں بیوی دونوں اگر جنتی ہوئے تو قیامت کو بھی ان کا رشتہ باقی رہے گا. یعنی قیامت میں بھی یہ میاں بیوی ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کنفرم جنتی ہیں نبی کی بیٹیاں، کنفرم جنتی ہیں نبی کے داماد. عثمان کنفرم جنتی، نبی کی بیٹیاں کنفرم جنتی، علی کنفرم جنتی، فاطمہ کنفرم جنتیہ. تو اس کا مطلب یہ ہے ادھر بھی میاں بیوی ادھر بھی میاں بیوی. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کی بیٹیاں نبی سے الگ ہوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی سے شوہر الگ ہو. تو عثمان پتہ ہے قیامت کو کہاں ہوگا؟ جس جنت میں نبی کی وہیں دو بیٹیاں، جہاں نبی کی دو بیٹیاں وہیں پہ عثمان. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام سے سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.